رمضان مبارک میں تہجد کی نماز کے کتنے بڑے فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ کیا تہجد کی نماز سے دعا قبول ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں اور تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور تہجد کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اور علماء اس نماز کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، ان سب سوالات کے جوابات آج میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ تہجد کیا ہے۔ تو دیکھیے، تہجد دراصل رات کی وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر نیند سے اٹھ کر ادا کی جائے تو اسے تہجد کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سونے کے بعد بیدار ہو کر نماز پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ پتہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور رات کے پچھلے حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے باعث فضیلت ہے۔ اچھا، یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور پھر رمضان میں تہجد کی خاص اہمیت ہوتی ہے کیونکہ اس مبارک مہینے میں اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو بات کریں اگر رمضان مبارک میں تہجد کے کتنے فائدے ہمیں ملتے ہیں، تو دیکھیے، رمضان مبارک میں تہجد کی نماز پڑھنا بہت بڑی سعادت اور بے شمار روحانی فوائد کا ذریعہ ہے، کیونکہ رمضان ویسے ہی مغفرت کا مہینہ ہے، اور تہجد اس مغفرت کو اور مضبوط کر دیتی ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ بات کریں اس سوال کی طرف آئیں کہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، تو دیکھیں، تہجد کم از کم 2 رکعت سے بھی زیادہ پڑھی جا سکتی ہے۔ عام طور پر 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور آخر میں وتر ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اگر بات کریں تہجد کی نماز کا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، تو دیکھیے، پہلے نیند کی جائے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے، اور پھر رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں، خاص طور پر آخری تہائی رات میں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو رب کائنات اس شخص کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے، باقی نمازوں پر ثواب ملتا ہے اور تہجد کی نماز سے رب تعالیٰ مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ! پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جوان شخص تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو رب تعالیٰ فرشتوں کے آگے فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کرے رب تعالیٰ ہمیں رمضان کی راتوں کی قدر اور اخلاص کے ساتھ تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں رب تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اور پھر یہ رمضان مبارک کی راتیں خاص طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ انہی راتوں میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم لوگ تہجد کا اہتمام کریں تو ممکن ہے کہ لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ اچھا، سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ کیا تہجد کی نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو جی ہاں، تہجد کی نماز دعا کی قبولیت کے لیے نہایت بابرکت عبادت ہے۔ تہجد دراصل رات کے آخری حصے میں ادا کی جانے والی وہ نفل نماز ہے جو انسان تنہائی میں صرف اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر پڑھتا ہے۔ اچھا، تہجد انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں سے پاک کرتی ہے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ جب دل پاک ہو، نیت خالص ہو تو دعا میں تاثیر پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اکثر اولیاء اور نیک لوگوں کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں اور قبولیت کی ایک بڑی وجہ تہجد کی پابندی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتے، گڑ گڑاتے اور اپنے رب سے مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ بہت ضروری ہے زندگی میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے پہلا قدم نیت کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نیت ہماری کامیابی اور ناکامی پر بہت اثر رکھتی ہے۔ دراصل جتنی ہماری نیتیں مضبوط ہوتی ہیں اتنے ہی ہمارے ارادے مضبوط ہوتے ہیں۔
آئیے رمضان مبارک میں ہم سب نیت کریں کہ صرف دن کے روزوں پر نہیں بلکہ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک راتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک تو بے شک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، رحیم ہے۔ اللہ پاک رمضان کی ان مقدس راتوں کے صدقے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے روزے، تراویح، تہجد اور تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں لیلۃ القدر کی حقیقی برکتیں نصیب فرما اور رمضان کی راتوں میں تہجد ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔